بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں استعمال ہونے والے محاورات اور استعاروں پر ایک نشست کر چکے ہیں، اور آج کی نشست میں ہم 10 مزید ایسے استعاروں کی اور محاورات کی بات کریں گے جس میں بہت خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے وہ جملے استعمال کیے ہیں کہ جنہیں ہم عام زندگی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے اپنی گفتگو میں حسن اور خوبی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ یعنی اس دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، میرے پاس بڑی حکمت ہے، میرے پاس بڑی دانائی ہے، تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ایک دانائی رکھنے والے اور ہر ایک علم رکھنے والے کے اوپر ایک بڑی ذات ایسی موجود ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والی۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں، بلکہ یہ جو محاورہ ہے اور یہ استعارہ ہے یہ قرآن پاک میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 15 میں لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لہذا دنیاوی زندگی میں ہم جب لوگ کسی اور کی گناہ میں اس کے شریک ہونا چاہتے ہیں یا کسی اور کو جو ہے وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر ایک انسان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، لہذا اپنے اعمال کی خود نگرانی کرے اور نگہبانی کرے۔ وہ کام جو خلوص سے نہ کیے جائیں، جس میں اخلاص نہ ہو، جس میں ریا ہو، جس میں شرک ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گرد بنا دیا ہے اور ایسی ہوا میں اس گرد کو اڑا دیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اور ان کو نہ وہ انسان کی نہ اس دنیا میں کام آ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کام آ سکتے ہیں۔ ایک اور بہت کثیر الاستعمال محاورہ جو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں قرآن پاک کی سورہ نجم کی آیت 39 ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، جس کی اس نے جد و جہد کی ہے۔ اصلاً یہ محاورہ اور یہ قرآن کی آیت یہ آخرت سے متعلق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، قیامت کے دن انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے محنت کی ہے، جس کے لیے اس نے اس دنیا میں کوئی کام کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کا کام کیا ہے۔ قیامت کے دن اس کی ساری سعی کو وہ پرکھا جائے گا اور پھر ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اسے اس کے مطابق پورا کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہی بدکار انسان کے لیے بھی ہے، اس نے اس دنیا میں کوئی بدکاری کی ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی گناہ کیا، اللہ کو ناراض کیا ہے، تو قیامت کے دن اس کو پرکھا جائے گا اور اس کے بدل اس کے مطابق اس کو سزا دے دی جائے گی۔ ایک اور بہت خوبصورت استعارہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حجاج کو سورہ بقرہ میں ہدایت دی کہ جب گھر سے چلو تو سامان لے کر چلو اور راستے کا خرچ لے کر چلو اور اپنے لیے اسباب لے کر چلو، بغیر سبب کے گھر سے نہ نکلو۔ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، گھر سے سامان لے کر چلو، راستے میں کام آنے والی چیزیں لے کر چلو، لیکن بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ بہترین استعارہ اور بہترین محاورہ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42 میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہود کو فرمایا کہ باطل کو حق کا جامہ نہ پہناؤ، باطل اور حق کو گڑبڑ نہ کرو۔ تو یہ وہ استعارہ ہے اور یہ وہ محاورہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرمایا عورت اور مرد کے، میاں اور بیوی کے خوبصورت رشتے کو ایک خوبصورت استعارہ کی شکل میں بیان کیا، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، وہ تمہاری زینت ہے تم ان کی زینت ہو، وہ تمہاری پروٹیکشن ہے تم ان کی پروٹیکشن ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 223 میں فرمایا نساؤکم حرث لکم، خوبصورت استعارہ ہے، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تو اس کھیتی میں جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 میں جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا ہونی ہو کر رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا،
تو فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اللہ تعالیٰ نے جو اس کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ پھر ہو کر رہتا ہے اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، اسے کوئی باطل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو اور اپنے صدقات کو کسی پر احسان جتلا کر اور کسی کو ایذا پہنچا کر ضائع مت کرو، بلکہ نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ امید ہے یہ وہ محاورے ہیں، یہ وہ استعارات ہیں کہ جنہیں ہم سیکھیں گے بھی اور اپنی گفتگو میں بھی استعمال کریں گے اور آگے بھی پہنچائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔